الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، یہ جو زمین و آسمان کا اور کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ نظام ایک طاقت سے چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ طاقت، وہ قوت، وہ نعمت ہم مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے، اور وہ طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ عمل ایمان والا چھوڑ دیتا ہے تو اسے گناہ کرنے میں کوئی جھجک اور خوف محسوس نہیں ہوتا۔ وہ عمل ایسا ہے کہ جب مسلمان اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ذہن سو جاتا ہے، دل مر جاتا ہے۔ وہ عمل ایسا ہے کہ جب اس دنیا سے وہ عمل ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، فانی ہو جائے گی۔ اگر وہ عمل آج ہمارے اندر آ جائے تو ساری دنیا کا شراب خانوں میں، جوا میں، ہوٹلوں میں، اوٹلوں پر، یہاں وہاں تفریحات میں سیر و تفریح ساری بند ہو جائیں۔ اسی معجون کو، اسی عمل کو اگر ہم اپنا لیں، اور وہ عمل ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کی اہمیت کو ہم جانتے نہیں، پتہ ہے لیکن اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپناتے نہیں۔ اسی لیے کلام مجید کو اور فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بھی ہمیں عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ہمارا دل تیار نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایسا ہے، اس کے ہمارے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بدن سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس گناہ ہونے کے بعد ہمیں شرمندگی یا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہے کیا؟ جسے آج چھوڑنے کی وجہ سے ہم سبھی پریشان ہیں، اور یہی عمل جب اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کے فرش کے اوپر ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ عمل کون سا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ۔ آسمان و زمین کا نظام تب تک چلتا رہے گا
جب تک ایمان والوں کے دلوں میں اللہ 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 کا ذکر اور اللہ کا نام، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تحلیل، اس کی بڑائی بزرگی بیان کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، یہ ذکر اس جہاں کی جان ہے، ذکر ہماری جان ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے۔ ذکر سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں، ہم پتھر تو نہیں نا، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی، ٹوٹ جانے والی مٹی، فنا ہونے والی مٹی، نرم مٹی، بدبودار مٹی، گندی مٹی، نرم سی مٹی، ہم تو ایسی کمزور مٹی سے بنے۔ اللہ کیا فرماتے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے پتھر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پتھر چورا چورا ہو جائیں، ایمان والا اگر ذکر کرے، ایمان والا اگر اللہ کی یاد کرے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے، تو بتاؤ کیا اس کے دل کی سختی اور اس کا کٹھن پن ختم نہیں ہو جائے؟ آج ہم جو گناہ پر جمے ہوئے ہیں، نافرمانیوں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے قدم مسجد کی جانب نہیں اٹھتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، ہمارے دل نہیں کانپتے، وجہ کیا ہے؟ کہ زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف، پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ روز محشر، جس دن سارے انبیاء، سارے فرشتے سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ایک ہی آواز ہوگی، یا رب نفسی نفسی۔ ایسے وقت میں چند لوگوں کو اللہ جل شانہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا۔ نیت کریں، ہم انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں، من ذکر خالیا وفاضت عیناہ، من ذکر خالیا وفاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو سوچا۔ اللہ نے انسان بنایا، ایمان دیا، قرآن دیا، کالی کملی والا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا، اور پھر بھی میں نافرمانی کروں، پھر بھی میں اللہ سے غافل رہوں، پھر میں زبان سے اللہ کا ذکر نہ کروں، پھر میں اللہ کے احکام توڑوں۔ تنہائی میں حضور فرماتے، من ذکر خالیا وفاضت عینا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ بہہ پڑی، آنکھ سے آنسو نکلا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس، ایک ہم انسان ہیں نا، 2 چیزوں سے بنے ہیں، جسم مٹی کا ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یاد آئی، حدیث قدسی ہے، اذا خلق اللہ الرحم، جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو، رشتہ داری کو، تعلقات کو پیدا کیا نا، تو رحم، اللہ فرماتے ہیں میرا نام ہے رحمان اور رحیم۔ یہ رحیم جو اللہ کا نام ہے، اس میں سے ایک مخلوق بنی جس کا نام رحم ہے، جو ہمارے آپس میں رشتے ہیں نا، اس کو رحم کہتے ہیں، صلہ رحمی، تعلقات کو ملانا۔ تو یہ اللہ کے عرصے سے چپک گئی، اللہ کے عرصے سے چپک گئی، یہ رشتہ داری چپک گئی، تعلقات چپک گئے۔ پھر رونے لگی، یہاں تک روئی کہ خاموش نہیں ہو رہی۔ اللہ جل شانہ نے اس سے ایک وعدہ کر لیا، وچن دے دیا۔ اللہ کا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے میں ذرا بھی خیانت نہیں کرتا، وعدہ پورا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک وعدہ کر لیا، کیا تجھے اے رحم، اے صلہ رحمی، اے تعلق، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جو دنیا میں تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اپنی رحمت سے، جو تجھے توڑ دے گا، ہمارے اکر تو نہیں ٹوٹتی نا،
معافی مانگنا تیار نہیں ہوتے، جھکنے تیار نہیں ہوتے، ظلم کرتے کرتے کسی سے دو شبد کہہ کے اپنے رشتے استوار کرنے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان تعلقات سے، جو ان تعلقات کو قائم رکھے گا اللہ اس سے اپنی رحمت سے جوڑے گا، جو انہیں توڑ دے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے توڑ دے گا۔ ایسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کہ جسے اللہ کا خوف آیا تنہائی میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک نوجوان کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا، کسی طرح ملاقات بن نہیں رہی، خبر ملی کہ وہ کہیں قافلے میں سفر میں جا رہی، ساتھ میں ہو لیا، راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا، رات ہو گئی، تنہائی تھی، تھکے ہوئے تھے سارے مسافر، سب سو گئے۔ اس کے دل میں شیطان جاگا، نفس بیدار ہوا، جا کے اس لڑکی کے پاس پہنچا، لڑکی کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہے، اللہ کی یاد سے زندہ ہے، اللہ کی عبادت سے زندہ ہے، اللہ کی فرما برداری والا ہے، مطیع ہے۔ جب اس کے پاس پہنچا، اسے جا کر کہا کہ میں تیرا عاشق ہوں، آج تو کسی بھی طرح ملاقات کروں گا۔ لڑکی نے کہا ایک کام کر، جا پورے لشکر کو دیکھ کر آ، پورے قافلے کو دیکھ کر آ، سارے سو گئے۔ وہ خوش ہو کے جلدی جلدی بھاگا، پورے قافلے کا معائنہ کیا، ایک ایک کو دیکھا، دیکھ کر بھاگتے ہوئے جلدی جلدی آیا اور آ کر لڑکی سے کہنے لگا سب سوئے ہیں۔ کہا اللہ بھی سو رہا ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جیسی لڑکی نے یہ کہا نا، اس لڑکے کے پاؤں کانپ گئے، فوراً یہ کہتے ہوئے نکل گیا ہاں اللہ تو جاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکے کا چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیری مغفرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ ایک گھڑی کے لیے جو اللہ کا خوف آیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھڑی کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ہر وقت ذکر کیا کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا حضرت ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تہجد نوافل پڑھتا ہوں، کیفیت پیدا نہیں ہوتی، ایک مزہ نہیں آتا، کیا کروں؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ نے جسم کے 360 جوڑ میں سے ایک زبان کو اس کا نام لینے کی توفیق دی، ورنہ جس سے اللہ چاہے نا اس سے ذکر کی توفیق چھین بھی لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لسانی، زبان کا ذکر صرف اور صرف استنجا کے وقت بند ہوتا تھا، ورنہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اہل اللہ کے ولی بعض مرتبہ استنجا کرنے جاتے، اپنی زبان کو دانتوں کے درمیان میں دبا دیتے، اس لیے کہ ان کی ذکر کرنے کی اتنی عادت ہوتی کہ وہاں اگر اللہ کا نام نکل گیا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنی زبانوں کو استنجا کرتے وقت دانتوں میں دبا دیا کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر، حضور فرماتے جب دنیا میں اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا، اللہ کا نام لینا دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ آج لوگ کیوں جاتے ہیں شراب خانوں پہ؟ کیوں؟ تھوڑی دیر سکون مل جائے۔ کیوں جاتے ہیں یہاں وہاں ہوٹلوں میں زنا کرنے کے لیے، یا گان سنتے ہیں، الگ الگ میوزک سنتے ہیں، الگ الگ ڈی جے بجاتے ہیں، سریلے سے آوازیں سنتے کیوں؟ تھوڑی دیر سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ایمان والوں سے کہہ دو دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ قیامت میں فرشتوں سے یوں کہے گا، جس کی موت ایمان پر آئی، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اللہ حکم کرے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لو جس نے کسی دن میرا نام لیا ہو۔ اب ایک بار اگر کسی نے اللہ کا نام لیا تنہائی میں، اللہ کا ذکر کر لیا، اس سے اگر جہنم سے نکال لیا جائے، اگر ہم 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں تو میں نے آیت کریمہ پڑھی والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ جب امت مسلمہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ رب العالمین ان پر اپنے رحمت برساتے ہیں۔ ایک نعمت ہر وقت ذکر میں رہنے کی پہلی نعمت، والذی یصلی علیکم، صلی کا ترجمہ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف ہو تو رحمت کا ترجمہ ہے، وملائکتہ، اور فرشتے ذکر کرنے والے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب جس پر اللہ کی رحمت ہو، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہوں، وہ بھلا گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں نا ہم سے جو ہے یہ گناہ نہیں چھوٹتا، فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں ہیں، شاگرد وضو کرا رہے ہیں، داڑھی کا خلال رہ گیا، ہم تو سنت کو کیا سمجھتے ہیں، ہم تو حرام کو بھی چھوڑنے تیار نہیں۔ ایک حرام کا ایسا گناہ ہے جو امت میں اتنا عام ہوا، جبکہ اس گناہ کے بارے میں صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں اور اس کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا بھی نہیں۔ وہ گناہ کبیرہ میں آج امت مسلمہ عمومی طور پہ مبتلا ہیں۔ آپ نیت کریں ابھی سے انشاءاللہ اس کی توبہ کریں گے انشاءاللہ، ابھی سے اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ وہ گناہ یہ ہیں ہمارے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو حرام ہیں۔ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد وضو کروا رہے ہیں، داڑھی کا خلال رہ گیا، حضرت کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، آہستہ آہستہ ہاتھ لائے اور یہاں پہنچایا تو شاگردوں نے کہا حضرت بیماری کی عذر میں تو یہ آپ کے لیے معافی ہو سکتی تھی۔ فرمانے لگے جس نبی کی سنت پہ چلتے چلتے اللہ نے اس مقام تک پہنچایا، اس نبی کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب یہ فرشتوں کا استغفار کیوں ہے، اللہ کی رحمت کیوں ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ گناہوں سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے حملوں سے، نفس کے دھوکے سے، نفس کے حملوں سے یہ فرشتوں کا استغفار، اللہ کی رحمت ہم ایمان والوں کو بچا کر دین پر چلنے کے لیے آسانی فرما دے۔ اسی لیے دیکھو نا کیا عجیب بات فرمائی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے مہینے میں کون سا عمل زیادہ کریں، تو حضور نے کیا بتایا؟ 4 باتیں بتائی، میں 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ کیوں بتائی؟ 2 باتیں بتائی، کریں گے عمل انشاءاللہ۔ پہلی چیز فرمائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا رمضان میں۔ دوسری بات فرمائی استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفار کرتے رہنا۔ کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں کسی کے یہاں پر اگر نعمتیں بٹ رہی ہو، انعامات دیے جا رہے ہوں، لوگوں کو بخششیں اور عطایا دیے جا رہے ہوں، ایسے وقت میں اگر اس سخی کی، اس داتا کی، اس جوادی کرنے والے کی اگر کوئی بے ادبی کرے تو، اس کی کوئی وہاں مجمع میں برائی کرے تو عقل یہ کہتی ہے اسے جوتے مارے جائیں، اسے تعدیب کی جائے، اسے ڈانٹا جائے، سمجھایا جائے۔ رحمت والا مہینہ ہو، مغفرت والا ہو، عتق من النار والا ہو، اور اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن اللہ کی رحمت والے مہینے میں اگر ذکر سے غافل ہو گیا،
کلمہ طیبہ اور استغفار سے غافل ہو گیا، اس نے اس کی تعریف نہیں کی، گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے، اللہ کا غضب کسی میرے امتی پر نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں کلمہ طیبہ استغفار کثرت سے پڑھو تاکہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ کہ یہ ذکر ہے اور وقت اللہ کے ذکر میں، اسی لیے ذکر نہیں کریں گے نا، ذکر کرنے والے بھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو بھی حسرت کے دن سے ڈراؤ۔ پوچھا گیا حسرت کا دن کیا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ قیامت میں جب بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کو بڑے بڑے مراتب ملیں گے، تو جنہوں نے کم ذکر کیا ان کو حسرت ہوگی کم ذکر کرنے پر، انہیں حسرت اور افسوس ہوگی کم تلاوت کرنے پر، انہیں اپنے اوپر جو ہے رنج و غم ہوگا کہ ہم نے اگر اور زیادہ ذکر کیا ہوتا تو ان مراتب پر ہم بھی ہوتے۔ تو یہ ذکر جو ہے نا یہ ہماری جان ہے، ذکر جہنم سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، زبان ذکر سے تر و تازہ نہیں ہے، زبان حالانکہ زبان کے کام بہت کم ہیں، لیکن زبان پہ ذکر نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں سختی اور کٹھن پیدا ہو گئی، اس لیے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس دنیا کی جان بھی، ہماری جان بھی، ہماری روح کی قوت اور غذا بھی یہ ذکر اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں کہ ذکر اللہ کا ایسا ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے، روزہ 1 مہینے کے، لوگ کہتے ہیں روزے جو ہیں 30 فرض ہے، 30 نہیں، یہ جواب غلط ہے۔ روزہ 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، اور پھر زکوٰۃ سال میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج جو زاد راحلہ کی طاقت رکھتا ہو، مکہ مدینہ آنے کی ارکان کر کے گھر کے خرچے کے ساتھ طاقت رکھتا ہو، زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ لیکن ذکر تو ہر حال میں فرض ہے، زبان بند ہو جائے تو دل کا ذکر بھی تو ہے نا۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرمائے، آج تک ہونے والی غفلت کو اللہ جل شانہ معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب